حب وطن انسان جس خطۂ ارض پر پیدا ہوتا ہے، جہاں پرورش پاتا ہے اور جہاں اس کے عزیز و اقارب رہتے ہیں، وہ اس کا وطن کہلاتا ہے۔ انسان کو فطری طور پر اپنے وطن کے در و دیوار سے، اس کے خونچہ و خار سے، اس کے گلزار و سبززار سے اور اس کے کوچہ و بازار سے ایک انس ہوتا ہے۔ اس جذباتی و فطری وابستگی کو عرف عام میں حب وطن کہا جاتا ہے۔ بقول شاعر، سارے جسم کو لے کر گھوم زمانے میں، بس ایک دل کی دھڑکن پاکستان میں رکھ، لمحہ لمحہ میں کھینچا جاتا ہوں اس کی جانب، جانے اس مٹی سے عذر میری نسبت کیا ہے۔ انسان کو اپنے وطن سے بے پناہ لگاؤ ہو جاتا ہے۔ اس نے جہاں جہاں قدم رکھا ہوتے ہیں، ان جگہوں سے اس کو ایک خاص معاونت ہوتی ہے، اور وہ ان جگہوں کو کبھی نہیں بھلا پاتا۔ یہی حب وطن اس کو اپنے وطن کے لیے جان کا نذرانہ دینے پر مجبور کرتی ہے۔ اس کو محسوس ہوتا ہے کہ حب وطن کے بغیر انسان کی تکمیل ہی ناممکن ہے۔ اس کو اپنے وطن کے ماحول سے بھی انس ہوتا ہے اور اس جذبہ محبت میں سرشار ہو کر وہ اپنی جان بھی قربان کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ مثل مشہور ہے کہ وطن کی محبت ایمان سے ہے۔ یعنی جس طرح دیگر ارکان اسلام پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح وطن سے محبت کرنا بھی ایک درجے تک ضروری ہے۔ وطن کی محبت اخلاقی اور انسانی بنیادوں پر استوار ہونی چاہیے۔ جو سرزمین انسان کو پالتی ہے، جو ابنائے وطن انسان کو درمندی، ہمدردی اور محبت کے جذبات سے نوازتے ہیں، تقاضا ایمان ہے کہ اس سے ویسی ہی محبت کی جائے۔ حب وطن کوئی نئی بات نہیں، بلکہ یہ جذبہ تو ازلی اور فطری ہے، جس کا اظہار ہر ذی روح سے فطرتاً عیاں ہے۔ جانوروں، حشرات اور پرندوں کو بھی اپنے گھروں سے بے پناہ محبت ہوتی ہے۔ جب پرندوں کو بھی اپنے وطن سے اس قدر پیار ہوتا ہے تو حضرت انسان تو اشرف المخلوقات ہے۔ اس میں یہ جذبہ معجزن ہونا تو بالکل فطری عمل ہے، کیونکہ وہ اس کی اہمیت و ضرورت سے بخوبی آگاہ ہے۔ وطن کی محبت کا احساس انسان کو اس کے وطن سے دور پردیس میں بھی ہوتا ہے۔ پردیس میں خواہ بحیثیت کا سا ماحول ہی کیوں نہ ہو، انسان کو اپنے وطن میں گزارے ہوئے شب و روز کی یاد ضرور ستاتی ہے۔ پردیس میں نہ تو وہ ہوا و صبا ہوتی ہے اور نہ ہی وہ یارانے دل بند ہوتے ہیں، بلکہ اکثر اوقات تو انسان کا دل اپنوں کی یاد میں بہت زیادہ غم زدہ ہو جاتا ہے اور یہ فریاد بلند کرتا ہے، او دیس سے آنے والے، بتا کس حال میں ہے یاران وطن، آوارہ غربت کو بھی سنا کسی رنگ میں ہے کنان وطن۔ وہ سروں وطن، فردوس وطن، وہ باغ وطن، ریحان وطن، او دیس سے آنے والے بتا۔ حب وطن محض ایک جذبہ ہی نہیں، بلکہ اس کے بہت سے تقاضے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا تقاضا تو وطن سے وفاداری ہے، یعنی انسان کو اپنے دیس کے ذرے ذرے سے بے پناہ محبت ہو اور وہ اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھے۔ علاوہ ازیں وطن کو عالمی برادری میں اعلیٰ اور بلند مقام دلانے کے لیے ہر طرح سے کوشش کرے۔ وطن سے وفاداری حب وطن کا تقاضا ہے، کیونکہ ہم اپنے وطن کی پیداوار کھا کر پلتے ہیں۔ اس کے سایہ دار درخت ہمیں آرام فراہم کرتے ہیں، دن کی روشنی اور رات کی چاندنی ہمارے لیے پیغام حیات بن کر آتی ہے، اس کی ہوا و صبح ہمیں مدید گیت سناتی ہے اور اس کے بلند و بالا برف پوش پربت ہمیں تحفظ کا احساس دلاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کے فنکاروں نے اپنے وطن سے محبت کا اظہار کیا۔ کوئی بندہ سرائی بن کر خوش ہوا تو کوئی مرد کوہستانی کا لا کر جھوم اٹھا۔ کسی نے اپنے وطن کو سونی دھرتی سے نسبت دی تو کوئی اس کو چاند سے تشبیہ دیتا رہا۔ بقول شاعر، میرے دیس کے ذرے ذرے میں تنویر جمال خوباں ہے، اس گلشن کا ہر برگ و شجر تصویر جمال خوباں ہے۔ وطن کی محبت کا تقاضا ہے کہ جو کوئی بھی ہو، جس شعبے میں بھی ہو، وہ اپنی ذمہ داریاں بطریق احسن سر انجام دے۔ انجینئروں کو چاہیے کہ وہ وطن کے لیے نئی نئی اشیاء ایجاد کریں، ڈاکٹروں کو چاہیے کہ وہ اپنے
اہل وطن کے دکھ درد کا مداوع کریں۔ طلباء کو چاہیے کہ وہ تمام توجہ تعلیم پر مرکوز کریں اور وطن کو درپیش مسائل کا حل تلاش کریں۔ استاذہ کو چاہیے کہ وہ تدریس کا کام بہت اعلیٰ انداز سے سر انجام دیں اور اپنے شاگردوں میں حب وطن کے جذبات کو مزید مستحکم کر دیں، یہاں تک کہ مزدوروں کو بھی اپنے وطن کی تعمیر و ترقی کی غرض سے اپنے فرائض سر انجام دینے چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے وطن کی صنعت و تجارت اور معیشت کو بہتر بنائیں، کیونکہ وطن کا مفاد ہمارا اپنا مفاد ہے، اسی میں بسنے والوں کی منفعت اور ہماری منفعت ہے۔ اگر اس کی صنعت و حرفت دنیا پر چھا گئی تو گویا ہم خود دنیا پر چھا جائیں گے، اور اگر اس کی بہاروں میں گل کھلیں گے تو ہمارے اپنے معطر ہوں گے۔ وطن کی سرحدوں کی حفاظت بھی اس سے محبت کا تقاضا ہے۔ اس سے مراد نظریاتی سرحدیں بھی ہیں اور جغرافیائی سرحدیں بھی۔ اس سلسلے میں ضروری ہے کہ نئی نسل کو اپنے نظریہ وطن سے آگاہ کیا جائے اور اس کی جغرافیائی حدود کی حفاظت کے لیے ہر شہری کے دل میں تڑپ پیدا کرنی چاہیے۔ علاوہ ازیں سرحدوں پر فوجیوں کو ہمہ دم چاق و چوبند رہنا چاہیے، کیونکہ کسی بھی وقت کوئی بھی مصیبت آ سکتی ہے۔ بقول شاعر: آندھیوں کا کیا بھروسہ، کیا بگولوں کا یقین، روز اونچی اپنی دیواریں چمن کرتے رہو۔ اپنے اہل و عیال کی امداد اور ان کی بہتری کے لیے کوشش کرنا بھی حب وطن کا ایک تقاضا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اہل وطن میں شعور بیدار کرنے کے لیے کوئی کمی نہ چھوڑیں۔ جو لوگ اہل علم ہیں ان کو چاہیے کہ علم کو اپنے آپ تک محدود نہ رکھیں، بلکہ اس سے دوسروں کے تاریخ دلوں کو بھی منور کریں، تاکہ ہر ایک شخص وطن کی تعمیر و ترقی میں نمایاں کردار ادا کر سکے اور اس طرح وطن و ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائے گا، کیونکہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ علاوہ ازیں ہمیں اپنے ذاتی مفادات کو وطن کی خاطر قربان کر دینا چاہیے اور وطن کے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر عمل کرنا چاہیے۔ اس کے برعکس جو لوگ وطن سے محبت نہیں کرتے، ان کے پیش نظر صرف اور صرف پیسہ ہوتا ہے، خواہ وہ چوری سے حاصل کریں یا لوٹ مار سے۔ بعض لوگ تو اس دوڑ میں اس قدر آگے نکل جاتے ہیں کہ وہ جعلی ادویات کا کاروبار شروع کر دیتے ہیں اور اس بات کا دھیان نہیں رکھتے کہ اس سے نہ جانے کتنے اہل وطن کی جانیں خطرے میں پڑ جاتی ہیں۔ یہ غداران وطن جعفر و صادق کی راہ اختیار کرتے ہوئے طعن و ملامت کو اپنا مقدر بنا لیتے ہیں۔ وطن کی محبت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے، جب بھی وطن کو قوم کی ضرورت ہو تو درمے قدمے سگنے اس کی مدد کو دوڑیں، بطور سپاہی اور فوجی اپنی خدمات پیش کر دیں۔ تاریخ شاہد ہے کہ بہت سی قوموں نے اپنے ملک کی رکھوالی کے لیے اپنی جانیں تک قربان کر دیں۔ جنگ عظیم دوم کا واقعہ ہے۔ برطانیہ سے اسلحے سے لدے ہوئے بحری جہاز روانہ ہوئے۔ یہ اسلحہ جاپان کے خلاف استعمال ہونا تھا۔ جاپان میں جب خبر پہنچی تو وہاں پر دو نوجوانوں نے اپنے جسموں کے ساتھ دھماکے خیز مواد باندھ لیے اور ہوائی جہازوں پر سوار ہو کر ان بحری جہازوں تک چلے گئے اور اس کے قریب آ کر ان کی چمینوں میں چھلانگ لگا دی، جس سے بحری جہاز تباہ ہو گیا اور ساتھ ہی جاپان کے خلاف استعمال ہونے والا اسلحہ بھی تباہ ہو گیا۔ ان جوانوں کی جان تو چلی گئی، لیکن انہوں نے اپنی جانوں کی قربانی دے کر وطن کو بچا لیا۔ اسی طرح 1965 کی پاک بھارت جنگ میں پاکستان کے راشد منہاس اور چونڈہ کے محاذ پر پاکستانی فوج کے کارنامے قابل تحسین ہیں۔ ناتھن ہیل کا قول ہے: مجھے افسوس ہے کہ میرے پاس وطن پر نچھاور کرنے کے لیے صرف ایک زندگی ہے۔ ہم نے اپنا وطن بہت مشکلات اور جدوجہد کے بعد حاصل کیا۔ اس کے پیچھے لاکھوں شہیدوں کا لہو ہے۔ وطن کے حصول کے لیے لاکھوں جوانوں نے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے، لاکھوں عورتوں کے سہاگ لٹے، ہزاروں عورتوں، بہنوں اور بیٹیوں کی رضائیں لٹیں، تب جا کر یہ وطن حاصل ہوا۔ اس لیے ہمیں اس وطن کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ یہ بہت گراں قدر قربانیوں کے بعد وجود میں آیا ہے۔ بقول شاعر: تیری بنیادوں میں ہے لاکھوں شہیدوں کا لہو، تجھے ہم کنج دو عالم سے گراں پاتے ہیں۔ آزادی ایک ایسی لازوال دولت ہے جس کی حیثیت
کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ روح کی تازگی 3 تصورات سے عبارت ہے: عشق، ایمان اور حب وطنی۔ ہمیں آزادی کی قدر کرنی چاہیے کیونکہ یہ نعمت نصیب سے ملتی ہے۔ بقول اختر شیرانی، عشق و آزاری بہار زیست کا سامان ہے، عشق میری زندگی، آزادی میرا ایمان ہے۔ عشق پہ کر دوں فدا میں اپنی ساری زندگی، اور آزادی پر میرا عشق بھی قربان۔ انسان کو جس طرح اپنے وطن اور نشیمن سے محبت ہوتی ہے، بالکل اسی طرح چرند و پرند کو بھی اپنے وطن سے وابستگی اور محبت ہوتی ہے۔ تاریخ گواہ ہے، جذبہ حب وطنی سے سرشار ہو کر قوموں نے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے۔ جب کسی قوم نے دوسری قوم پر حملہ کیا تو وہ اس کے خلاف سیسہ پلائی دیوار بن گئی۔ ہٹلر نے بھی اپنی قوم کو اس طرح متحد کیا۔ کشمیری اور فلسطینی نہتے ہونے کے باوجود اپنی آزادی اور بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں اور اپنے ملک کو کسی بھی صورت غیروں کے زیر اثر نہیں دیکھنا چاہتے۔ حب وطن کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے وطن کے مفاد کو اپنے ذاتی مفاد پر ترجیح دیں اور اس کے استحکام اور بقا کے لیے ہمیشہ کوشاں رہیں، کیونکہ یہ آزادی کی نعمت ہمیں بڑی مشکلوں سے حاصل ہوئی تھی۔ ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کے، اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کے۔ وطن عزیز کو آج کے جدید دور میں بہت سی مشکلات اور چیلنجوں کا سامنا ہے، جس میں رشوت، منشیات، ماحولیاتی آلودگی، بڑھتی ہوئی آبادی کے مسائل اور بدعنوانی وغیرہ شامل ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان برائیوں کا سدباب کر دیں اور اپنے ملک کو جنت نظیر بنا دیں۔ ہم نے یہ وطن اسلام کے نام پر حاصل کیا تھا، اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس ملک میں اسلامی نظام رائج کریں، ملکی روایات اور ثقافت کو فروغ دیں، غیروں کے طریقے اور طرز پر مبنی چیزیں اور عادات چھوڑ دیں اور خالصتاً اسلام اور قرآن کے احکامات کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھال لیں۔ تب ہی ہم ایک کامیاب قوم کے طور پر ابھر سکیں گے اور خوشحال اور ترقی یافتہ پاکستان کا خواب پورا ہو سکے گا انشاءاللہ۔ ہم ہیں وطن عزیز کے زروں کی حرمت کے رکھوالے، ہم ہیں حرف لا الہ الا اللہ کے ترجمان بے خطر۔ مختصر یہ کہ ایمانت، دیانت اور وفاداری حب وطن کے تقاضے ہیں، مگر یہ تقاضے بہت کڑے ہیں۔ لیکن اگر کسی کے دل میں واقعتاً وطن کی محبت رچی بسی ہو تو ان تقاضوں پر پورا اترنا قطعی مشکل نہیں۔